उसी यसु के कदूस और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। आए हम आज का जो मौजू है उसके बारे में कलाम मुक़द्दस में से सीखें। आज हम सीखेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे आसपास बहुत से रूहानी फादर जो हैं वो उसका रिवाज चल रहा है कि लोग जो हैं वो कहते हैं कि फ़लाँ जो है वो मेरा रूहानी बाप है। और कई जो पास्टर साहिबान हैं जिन्होंने अपना नाम पास्टर रखा, उन्होंने बल्कि पास्टर से अब बदल के अपने आप को पापा या और डैडी या इस तरह के नाम रखने शुरू कर दिए और वो बड़े फ़ख्र से इन चीज़ों को, इन नामों को यूज़ करते हैं और कलीसिया में इसको प्रमोट करते हैं कि उन्हें बाप कहा जाए या वो रूहानी बाप हैं लोगों के। तो आए हम इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में से सीखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस बाप के बारे में या रूहानी बाप होने के बारे में क्या कहती हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि जो लफ्ज़ है बाप, जिसको हम अब्बा भी कहते लिखा गया है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो लफ्ज़ है बाप के बारे में, जो हिब्रू बाइबल में जो सबसे पहले लफ्ज़ लिखा गया है वो है ऐब, अलफ और बैत। और हिब्रू ज़बान में जो पहला और दूसरा लफ्ज़ है अलफ, और क्योंकि पहला लफ्ज़ है हिब्रू अल्फ़ाबेट में, और बैत जिसको बीच की आवाज़ जो है वो पुकारी जाती है कि बैत, बी ए बी, सो ए ऐब बोला जाता है। और ये सबसे पहले पैदाइश की किताब में हमें मिलता है जहाँ लिखा है कि खुदावंद कहता है कि मर्द अपने बाप को और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा। वहाँ पर ये सबसे पहले जो लफ्ज़ है बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और बाइबल मुक़द्दस में हमें मिलता है। और बहुत से लोग हम जान समझते हैं कि जो अब्बा है वो हिब्रू लैंग्वेज का लफ्ज़ एक्चुअल में ये नहीं है। अब्बा जो है ये एक्चुअल में अरामिक ज़बान है, जिसको हम जब ग्रीक ज़बान में देखते हैं तो ग्रीक ज़बान में ये पैतरे PATRE के लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसका ट्रांसलेशन अरामी में अब्बा लिखा गया है। और इंग्लिश में फादर या डैडी बोलते हैं, हम बाप भी बोलते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में हिब्रू लैंग्वेज में जो लफ्ज़ बिब्लिकल वर्ड है वो है ऐब, अलफ और बैत। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हिब्रू लैंग्वेज है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि जो अलफ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 1, और जो बैट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 2। तो जो इसकी जो पिक्टोरियल वैल्यू है, जो पिक्चर वैल्यू है, जो अलफ है उसकी जो पिक्चर वैल्यू है वो अगर आप सर्च करें तो आपको मिलेगी ऑक्स, जैसे वो ऑक्स का सार होता है ना, जो ताकत का और जोर का निशान है। और जो बे है उसका जो पिक्टोरियल वैल्यू है, जो पिक्चर वैल्यू है वो है टेंट या खैमा या घर। तो अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों को पिक्टोरियल वैल्यू को इकट्ठा करें तो है कि जो बाप है, जो अब्बा है, वो ताकत का निशान है और प्रोटेक्शन का, घर देता है हमें। और अगर हम इन दोनों लफ्ज़ों की न्यूमेरिकल वैल्यू को इकट्ठा करें, प्लस ऐड करें, तो जैसे अलफ जो है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बैट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो बनता है 3। जब 3 जब गैमल है उसकी जो वो पाखरू को जाहिर करता है। तो अगर हम इस लफ्ज़ में गौर करें तो इस लफ्ज़ में हमें पूरी खुदा की वहदानियत और उसकी ट्रिनिटी नज़र आती है, तसलीस नज़र आती है कि अलफ बे पहला 1 और 2 को जमा करेंगे तो 3 का जमा होता है, 3 जब तसलीस में हमें ट्रिनिटी में नज़र आते हैं। तो इस लफ्ज़ में पूरी हम कह सकते हैं कि हमें खुदा की वहदानियत, खुदाई जो है वो नज़र आती है, बाप भी नज़र आता है, बेटा भी नज़र आता है और पाक रूह भी नज़र आता है। तो इसकी अगर हम देखें तो जो लफ्ज़ है उसमें हमें पूरा पिक्चर जो है अब क्लियर हो गई। लेकिन अब आए हम देखते हैं कि जो हमारे
جو آج کل روحانی فادر جو ہیں مارکیٹ میں بہت چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ان سے اگر بات کریں تو وہ ہمیں بائبل مقدس میں سے کچھ حوالے دیتے ہیں. تو آئے ہم بائبل مقدس میں سے ان حوالوں کو تھوڑا سا پہلے پڑھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. تو میرے سامنے نکالیے پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت. پہلا کرنتھیوں 4 باب اس کی 15 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے 10,000 بھی استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. اب ان حوالوں میں ذرا غور سے پڑھیں. کہتا ہے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. جب ہم روحانی جو باپ بنے پھرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو وہ ان جو بائبل مقدس میں سے یہ حوالے ہم کا ذکر کرتے ہیں کہ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ کیونکہ میں نے انہیں مسیح کی تعلیم دی اس لیے میں اس کا روحانی باپ ہوں. لیکن یہاں پر آپ غور کریں کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے تمہارا باپ بنا. مطلب یہاں پر کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں یسوع مسیح سے انٹروڈیوس کرنے کا سبب بنا. ٹھیک ہے. اگر ہم دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں اس میں بھی ان چیزوں کو کلیئر نظر آئے گا. فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اور 19 سے 22 آیت پڑھتے ہیں. مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو. سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہیں، نہ کہ یسوع مسیح کی. لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی. یہاں پر پولس رسول جو ہے تموتھیوس کے بارے میں ہی بات کر رہا ہے کہ وہ اس نے میری باپ کی طرح میری خدمت کی ہے، میرے ساتھ وہ خوشخبری پھیلانے میں میرے ساتھ ہے. اب ایک اور تیسرا حوالہ نکالتے ہیں. دوسرا تموتھیوس اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت ہے. یہاں پر پولس رسول فرماتے ہیں پیارے فرزند تموتھیوس کے نام. ٹھیک ہے، پیارے فرزند تموتھیوس کے نام. اور آگے تیتس کا نام جو خط ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت دیکھیں. یہاں پر بھی لکھا ہے ایمان کی شرکت کی روح سے سچے فرزند تیتس کے نام. اب ہم ان چاروں حوالوں کو بائبل مقدس میں سے اگر دیکھیں جو میں نے اب پڑھے ہیں، آپ خود ان حوالوں کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 15 آیت ہے. دوسرا تموتھیوس پہلا باب اور اس کی 2 آیت ہے. تیتس کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت ہے. اور فلپیوں کے نام خط اس کا 2 باب 19 سے 22 آیت. اگر ہم دیکھیں یہ خود آپ پڑھیں کیونکہ پولس رسول میں فرماتا ہے کہ جو میں بولتا ہوں آپ خود اسے پرکھو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس لیے آپ ان حوالوں کو خود پڑھیں اور غور کریں کہ یہاں پر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں ان کا تموتھیوس کا روحانی باپ ہوں. پولس رسول یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہتا ہے کہ یہ میرا فرزند ہے، وہ میری باپ کی طرح عزت کرتا ہے. اس کو میں نے یسوع مسیح سے متعارف کرایا ہے. جیسے ہمارے پاسٹر صاحبان اگر جو ریئل میں جو خدا کے خادم ہیں، جو شیپرڈ ہیں، جو خدا کی بھیڑوں کو ریئل میں چراتے ہیں، جو ان کی کھال اتارنے میں ان کی بات نہیں کر رہا، بھیڑیوں کی بات نہیں کر رہا، جو ریئل میں چرواہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ بھی دیکھیں تو وہ خدا ہمیں خدا سے ملانے کے لیے، خدا سے انٹروڈیوس کرانے کا سبب بنتے ہیں. اس وسیلہ سے ہم انہیں باپ کہہ سکتے ہیں. بائبل مقدس میں سے اس بات کا ثبوت جو میں بہت سے حوالے ہیں لیکن میں چند حوالوں کا ذکر کروں گا. اگر آپ میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 45 باب اور 8 آیت. یہاں پر 8 آیت میں لکھا پس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا اور اس نے مجھے گویا فرعون کا باپ
اور اس کے سارے گھر کا خداوند اور سارے ملک مصر کا حاکم بنایا۔ یہاں پر یوسف جب اپنے بھائیوں سے ملتا ہے اور وہ اسے ڈرتے ہیں، تو یوسف کی سٹوری کے بارے میں یہاں پر ذکر ہے 45 باب میں۔ تو وہ یہاں پر یوسف کہتا ہے کہ خدا نے مجھے فرعون کا باپ بنا دیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ باپ ایکچوئل میں اس کا باپ ہے، کیا ہے اس کا سربراہ بنا دیا، اس کے لیے عزت کا باعث بنا دیا۔ اسی طرح تو ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے، قضات کی کتاب، اس کا 17 باب اور 19 آیت دیکھتے ہیں۔ 17 باب کی 10 آیت یہاں پہ لکھا ہے، میکا نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو۔ اب یہاں پر بھی اس حوالے پر غور کریں، اور آگے چل کے 18 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے، تب انہوں نے اس سے کہا چپ رہ، منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن۔ یہاں پر غور کریں کہ وہ روحانی باپ بنانے کے بارے میں اس سینس میں بات بھی نہیں ہو رہی، یہ صرف جب ہم ویسے ہی ہے جیسے ہم کسی بڑے کو باپ کہتے ہیں کہ یہ میرے باپ جیسا ہے یا میں اس کی باپ کی طرح عزت کرتا ہوں۔ ایوب کی کتاب اس کا 29 باب اور اس کی 16 آیت دیکھیں، ٹھیک ہے، میں محتاج کا باپ تھا اور میں اجنبی کے معاملہ کی بھی تحقیق کرتا تھا۔ یہ ایوب کی کتاب اس کا 29 باب اور 16 آیت ہے، آپ خود اس کو دیکھیں۔ اسی طرح اسی چیز کو آپ پولس رسول خود کلیریفائی کرتے ہیں، پہلا تھیسلونیکیوں کا خط پہلا باب، اس کا 2 باب اور 11 آیت دیکھیں۔ یہاں پر پولس رسول فرماتا ہے، چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، کہ وہ ایک باپ کی طرح کلیسیا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں سمجھاتا رہا، ان کا خیال کرتا رہا، انہیں نصیحت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میرے ساتھ نکالنے پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اور پہلی آیت دیکھیں، کہتا ہے کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ غور کریں، پہلا تیموتھیوس 5 باب اور اس کی پہلی آیت ہے، کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ میں نے چند حوالے، بہت سارے حوالے ہیں بائبل میں سے میں بیان کر سکتا ہوں، لیکن چند حوالے میں نے آپ کے گوش گزار اس لیے کیے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ بائبل مقدس میں روحانی فادر کسی کو کہا نہیں گیا، کوئی بھی ہمارا روحانی فادر نہیں ہے۔ جیسے میں نے ابھی ہیبرو ورڈ جو ڈسکرپشن ہے، جو بیان کیا ہے، اس کے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو باپ ہے، جو ابا ہے، یہ ابا ہے، ابا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب جو ہے وہ روحانی فادر کسی کو دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہم غور کریں تو ہم باپ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہم جسمانی باپ میرا کون ہے؟ جس کو خدا نے میری ماں کے ساتھ ملاپ کے بعد اس قابل کیا کہ وہ مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنا، جس کا جسمانی طور پر میں ڈی این اے انہیرٹ کرتا ہوں، جس کا تخم مجھ میں ہے جسمانی طور پر، وہ اس کو میں باپ کہتا ہوں، وہ میرا باپ ہے بایولوجیکل، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بایولوجیکل باپ جو ہے، فادر جو ہے، وہ کون ہے؟ جو مجھے اس دنیا میں لانے کا سبب بنا جسمانی طور پر، ٹھیک ہے۔ میں اس کا ڈی این اے انہیرٹ کرتا ہوں، میں اس کی ہر چیز جو ہے وہ مجھے وراثت میں ملتی ہے، اس لیے وہ میرا باپ ہے، میں اس کو باپ کہتا ہوں۔ اسی طرح اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو میرا روحانی باپ کون ہے؟ جس نے مجھے روحانی طور پر جنم دیا، جس کا روح مجھ میں ہے۔ رومیو کے خط میں اگر آپ دیکھیں، رومیو کا خط 8 باب نکالیں تو وہاں پر لکھا ہے 8 باب کی 9 آیت میں رسول کہتا ہے کہ لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔
मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अब मुझ में जब मैंने मसीह यीशु को कबूल कर लिया, जब मसीह ने मुझे अपना बेटा कबूल कर लिया, तो मेरा जो रूहानी बाप है वो यीशु मसीह है जिसका रूह मुझ में है। जब उसका रूह मुझ में है तो मेरा रूहानी बाप यीशु मसीह है। यही रोमियो के खात में 8 बाब की अगर 15 आयत देखें तो लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर गौर करें कि हमें खुदा का रूह मिला है मसीह यीशु के वसीला से, और मसीह यीशु जो है वो मेरा रूहानी बाप है। इसी चीज को अगर हम यूहन्ना के पहले खात में देखें, यूहन्ना रसूल का पहला खात और उसके 3 बाब की 9वीं आयत देखें। देखिए, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है। इसका खुदा का रूह के वसीला से खुदा का तुखम मुझ में है, इस वजह से मैं उसको बाप कहता हूँ। वो मेरा रूहानी बाप है। जिस्मानी बाप मेरा यहाँ पर जो मुझे जमीन पर दुनिया में लाने का बाप बना, लेकिन रूहानी बाप मेरा यीशु मसीह है जिसका रूह मुझ में है और जिसने मेरे लिए जान दी और मेरे गुनाहों से मुझे जो मेरा मौत के साथ अहद था, जो जिस्मानी तौर पर आदम से लेकर चला आ रहा था, जो मौत के साथ मेरा अहद था, उसको उसने डिस्कनेक्ट किया और हमेशा की जिंदगी के साथ मेरा अहद बांध दिया। और वो रूहानी अहद जो है वो मुझे यीशु मसीह के वसीला से मिला, इसलिए मेरा रूहानी बाप यीशु मसीह है। दुनिया में कोई भी जिस्मानी आदमी जो जिस्म रखता है, कोई भी इंसान किसी का रूहानी बाप नहीं हो सकता। ये बाइबल मुकद्दस कहती है। अगर किसी को इस बात पे इतराज है तो मैं आपको खुला कहता हूँ, बाइबल मुकद्दस के हवाले के साथ ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि सारे जानें कि हम बाइबल मुकद्दस में क्या लोगों को सिखा रहे हैं। क्या हम बाइबल की मुकद्दस की सही तलीम लोगों को दे रहे हैं? आजकल बहुत से हम जो रूहानी अपने आप को जिन्होंने उन बेवकूफ़ कुमारियों की 5 कुमारियों की मानद जो रूहानी लोग चले फिर रहे हैं, वो उन्होंने अपने रूहानी बाप भी मुकर्रर कर रखे हैं और उससे जब उनसे बढ़कर वो बेवकूफ़ पास्टर हजरात हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। किसी को रूहानी बाप कहना और कहलाना दोनों बाइबल मुकद्दस से नहीं है, ये शैतानी तलीम है। हम शैतान के एजेंडे को वो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इन भेड़ियों से बचें। अगर आप मत्ती की इंजील 23 बाब देखें, यहाँ पर यीशु मसीह खुद इस चीज को क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा है, सब कुछ जानता है, पहले से शुरू से लेकर आखिर तक सब जानता है। वो उस वक्त भी ऐसे लोग थे और वो जानता था कि ऐसे लोग इस जमाने में भी होंगे जो अपने आप को बाप और रब्बी और हादी और ऐसी चीजें कहलाना, नाम जो नामों से कहलाना पसंद करेंगे। तो अगर हम मत्ती की इंजील उसके 23 बाब में देखें तो यहाँ पर भी लिखा है, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपने तवीज़ बड़े बनाते हैं और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियाँ। अपने आसपास गौर करें कि ये जो चीज़ें बाइबल मुकद्दस में लिखी गई हैं, आजकल चर्चिज़ में और हमारे हर फंक्शन में जब कोई ये जो
سو کال جو سیلف میڈ پاسٹر ہیں، چرواہے بنے ہیں، بھیڑیے جو چرواہے بنے پھر رہے ہیں، وہ آج کل ہمارے گھروں میں یا چرچوں میں جب آتے ہیں تو یہ سب ان میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی، آپ غور کریں۔ لکھا ہے ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام، اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں، استاد کہلانا پسند کرتے ہیں کہ ہم تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو میرے لوگ ہیں، جو میری بھیڑیں ہیں، کہتا تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم ایکول ہیں، کوئی ہم میں سے بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی کسی کو ایسی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا جی خدا کا بندہ ہے۔ ہم سب خدا کے مقدسین ہیں جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا ہے، جن کو یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے چنا ہے، وہ سب مقدسین ہیں اور برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں، ہم آپس میں سب بہن بھائی ہیں، کوئی ہمیں بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ لکھا اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ یہاں پر کلیئر وہ کہہ رہے ہیں، یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اور نہ تم ہادی یعنی استاد کہلاؤ، ٹیچر کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی یسوع مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔ اب یہ جو آیت ہے یہاں پر سارے چھوڑ جاتے ہیں کہ جو بڑا ہے وہ خادم بنے، لیکن یہ ہم خادم بننا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں تو چاہیے کہ کالر لگائیں اور ہر کوئی ہماری عزت کرے اور ہم جھوٹے ہمیں سلام کرے اور ہمیں چندے دیں اور اپنی چیزیں بیچ کر ہمارے گھر بھریں۔ یہ ہمارے جو بھیڑیے ہیں، جو پاسٹر حضرات ہیں، جو آج کل بھیڑیوں انہیں چرواہے نہیں بلکہ بھیڑیے ہیں، اپنی بھیڑوں کو کھا رہے ہیں، بائبل کی غلط تعلیم دے رہے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں یہ نہیں کہتی کہ ہم کسی کو اپنا باپ کہیں، نہ کوئی ہمارا روحانی باپ ہے سوائے یسوع مسیح کے، نہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو بائبل مقدس کی تعلیم کو نہیں بلکہ اپنے ایجنڈے کو، شیطانی ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند ہمیں یہ حکم دیتے ہیں بائبل مقدس میں بار بار ہر جگہ پہ ایک ہی ہے کہ ہمیں اس کی معرفت میں، اس کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے ہم کلام کو خود پڑھیں گے، کلام کو خود سمجھیں گے، کلام کی باتوں پر عمل کریں گے، جانیں گے، تو ہم ان بھیڑیوں سے بچے رہیں گے اور ان کی ایسی باتوں پر جو ہمیں یہ کہتے ہیں ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ خداوند ہم سب کو کلام مقدس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی عطا فرمائے۔